बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, हर रोज़ हम जब भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो आगाज़ से पहले हम अपना जो मकसद है उसको बयान हर रोज़ हर प्रोग्राम में करते हैं। 72 न्यूज़ की तमाम टीम जो है उसकी तरफ से और बाकी जो मुख्तलिफ देहातों में वेलफेयर कमेटियाँ काम कर रही हैं उनके बामी इश्तराक से हम ये प्रोग्राम्स का सिलसिला चला रहे हैं। और इन प्रोग्राम्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों में शऊर आए, आगाही आए, लोग एक दूसरे से देखें, एक दूसरे को देखकर ये वेलफेयर के कामों में आगे बढ़ें, नेकी के कामों में आएँ। जो मंडी बहाउद्दीन में इस वक्त दौलत की रेल पेल है उसको गलत रास्ते पर खर्च ना करें, बल्कि लोगों को ये इत्मीनान देना, लोगों को प्रमोट करना, लोगों को मोटिवेशन देना कि अल्लाह की राह में भी पैसे खर्च करने में इज्जत है, अल्लाह की राह में भी पैसे खर्च करने में शोहरत मिलती है, अल्लाह की राह में जो लोग भी खर्च करते हैं उनकी दौलत में कमी नहीं होती बल्कि इसमें बेशुमार इजाफा होता है। यही हमारा मकसद है कि मंडी बहाउद्दीन में जितने भी ओवरसीज हैं वो अपने मकामी मिलकर इन वेलफेयर के कामों में आगे बढ़ें। रोजाना की बुनियाद पर हम मुख्तलिफ तंजीमों के साथ यही प्रोग्राम करते हैं और यही हमारा मैसेज होता है। आज की जो तंजीम हमारे साथ मेहमान है उसका नाम है ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट ढोक नमा लोग, और जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ करवाता चलूँ। हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद मनशा साई साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तैर फरूक साई साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसके बाद हमारे साथ हैं मजर इकबाल शम्मद साई साहब जो कि साई इत्तेहाद के भी मेंबर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनका भी शुक्रिया। उसके अलावा हमारे साथ अब्दुल बासित साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आप सब मेहमानों का शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। आपसे सवालात का आगाज करूंगा। सबसे पहले मैं पूछूंगा जनाब ताहिर फारूक साई साहब से कि आपकी कमेटी जो है ये कब बनी और जो मंशूर आप लेकर चले थे उस पर क्या अब तक जो कार्रवाई जो कारकर्दगी दिखाई दी है उस पर आप मुतमिन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 70 न्यूज और खुसूसी तौर पर अब्दुल रऊफ भाई और नासिर अब्बास तारड़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये प्लेटफार्म मुहैया किया कि जो हम काम करते हैं उसको लोगों तक, उसकी आवाज लोगों तक पहुंचाई जा सके ताकि इस नेक काम में और भी लोग हिस्सा लें और जो लोग कर रहे हैं ताकि उनके ज़हनों में ये बात जाए कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब्दुल रऊफ गोंदल साहब, हमने ये पिछले साल जुलाई में इसका आगाज किया था और चंद दोस्तों ने मिलकर इसकी बुनियाद रखी थी। और सबसे पहले जो हमारे ज़हन में ख्याल था वो था कि हम सबसे पहले साफ पानी जो है ना वो अपने गांव में मुहैया करेंगे और एक वाटर प्लांट का हमने सोचकर ये काम शुरू किया था। और जब ये काम शुरू हुआ एक वाटर प्लांट से, तो उसके बाद हमारे जो भी ओवरसीज भाई बाहर हैं सारे, तकरीबन हमारे गांव की बहुत ज्यादा तादाद जो है ना वो बैरून मुल्क है। उसमें यूरोप, इंग्लैंड, इसमें फ्रांस, इटली और बाकी सऊदी अरब, दुबई वगैरह में। तो वो जोक दर जोक इस कारवां में शामिल होते गए और उसके बाद यके बाद दिगरे हमने इस थोड़े से टाइम में तकरीबन उसमें हमने 3 वाटर प्लांट मुकम्मल कर लिए हैं और एक वाटर प्लांट का हमारे पास फंड मौजूद है जो कि इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमने सफाई हमारे ज़हन में थी, यानी कि हमने अपने गांव को साफ सुथरा बनाना है। उसके बाद हमने सफाई का काम शुरू किया जिसमें हमने मंथली जो है ना 3 बंदे हायर किए ताकि ये गांव की नालियां वगैरह साफ करें, सड़कें साफ करें। उसके लिए हमने एक रक्षा लिया, लोडर, और वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम जा रहा है। यानी कि जो चीजें हमने सोची थी वो तो हमने शुरू में ही उसको अचीव कर लिया था। उसके बाद जैसे जैसे लोग मेंबर बढ़ते गए और लोग हमारे दोस्त बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते गए तो हमने उसका दायरा कार वसी किया। फिर हमारे ज़हनों में जो चीज आती है ना कि एक रफाई रियासत जिसको कहते हैं कि रफाई काम, हम रफाई काम कर रहे हैं, रफाई रियासत कैसे बनती है, उसका मकसद क्या होता है।
اس کے بعد ہم نے جو مستحق لوگ ہیں، یعنی کہ جو بیوہ عورتیں ہیں یا مستحق خاندان ہیں، ان کا ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم نے ان کی اپنے گاؤں میں امداد کرنی ہے. تو وہ بھی ہم نے اچھے اب تک تقریباً 20-23 خاندان ہیں جن کی ہم منتھلی امداد کر رہے ہیں. اس میں مین ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جب ہمارے ذہن میں تھا نا کہ لوگ جو ضرورت مند ہوتے ہیں نا وہ ہر کسی کے آگے ہاتھ لاتے ہیں، یعنی کہ کوئی کسی سے مانگتا ہے، کوئی پھر اس طرح باتیں بھی ہوتی ہیں. ہمارا یہ مشن تھا کہ ہم ایک اس طرح کا نظام بنائیں، ہم ایک اس طرح کا ایک سسٹم لے کر آئیں تاکہ جو مستحق لوگ ہیں وہ کسی کے دروازے پر، ہر دروازے پر نہ جائیں. اس کے لیے ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم ایک اپنا دفتر بنائیں گے، ٹرسٹ کا ایک دفتر بنائیں گے تاکہ کوئی بھی بندہ جس کو کسی بھی ضرورت ہو، اگر وہ بیمار ہو، اس کے پاس علاج معالجے کے لیے رقم نہیں ہے، وہ بھی اگر کسی نے غریب بچی کی شادی کرنی ہے وہ بھی، یا اس کے علاوہ اور اگر کوئی کسی کو پرابلم ہے تو وہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ وہ کسی ممبر سے بات کرتے تھے، کوئی کسی سے بات کرتا تھا، اس ذریعے ہم تک بات پہنچی تھی. ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم ایک اپنا آفس ویلفیئر ٹرسٹ کا بنائیں تاکہ ایک باقاعدہ ایک سسٹم، ایک نظام کو ہم جو ہے نا لائیں تاکہ لوگ وہاں پر جا کر اپنا اندراج کرا سکیں، اپنی بات صرف اس جگہ تک پہنچائیں. اس کے بعد ٹرسٹ کے جو ممبران ہیں جس طرح انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اس کے تحت ان کی مدد کریں. اور عبدالرؤف بھائی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ ہم نے وہ دفتر بنایا اور اب جو لوگ ہیں وہ اپنی درخواست لے کر صرف دفتر تک جاتے ہیں اور اپنا جو بھی پرابلمز ہو وہ ہمارا بندہ جو دفتر میں کام کرتا ہے اس کو بتاتے ہیں. وہ بات وہ جو ہے جو بھی درخواست آتی ہے اس کو پھر ایک پلیٹ فارم جو ہم نے جس طرح کا ہم نے اپنے ٹرسٹ کا نظام بنایا ہوا ہے وہاں تک پہنچاتا ہے اور کسی دوسرے بندے کو پتہ لگے بنا اس کی امداد اس تک پہنچ جاتی ہے. اور مطلب آپ مستحقین کی جو امداد کرتے ہیں اس میں آپ پرائیویسی کا بہت خیال رکھتے ہیں تاکہ کسی کی اس سے نفس جو ہے وہ بھی مجروح نہ ہو. یہ بہت اچھی چیز ہے اور جو کام اپنے کہیں یقیناً قابل تعریف ہے. آپ نے بہت اچھے کام کروائے. واٹر فلٹریشن پلانٹ یقیناً ہر گاؤں کی ضرورت ہے کیونکہ اب گاؤں میں پانی جو ہے وہ صاف ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے آپ نے وہ بہت اچھا کام کیا ہے. میں محمد منشا صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے جناب ناصر عباس تارڑ صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. وہ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. ناصر عباس تارڑ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. وہ پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ اور پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کے روئے رواں ہے، چیئرمین ہے، سرپرست ہے اور انہی کی سرپرستی میں ہم اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا جناب محمد منشا صاحب کی طرف. منشا صاحب جیسا کہ آپ اس ٹرسٹ میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے بعض چیزوں کا پتہ ہے لیکن ناظرین کو بتانے کے لیے میں آپ سے سوالات ضرور پوچھوں گا. آپ کا اس میں مرکزی کردار ہے اور آپ بہت دن رات بڑھ چڑھ کر اس میں محنت کر رہے ہیں، اس کی کامیابی کے لیے کوشاں ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ ڈھوک نما لوگ کی کل کتنی آبادی ہے اور اس کے علاوہ کتنے اوورسیز ہیں جو بیرون ممالک ہیں اور اب تک اس ٹرسٹ کے کتنے ممبر بنے ہیں؟ السلام علیکم. شکریہ گلزار صاحب، ناصر تارڑ صاحب، 72 نیوز والوں سب عملے کا شکریہ. آپ نے ہمیں موقع دیا. بہت اچھی آپ کی جو وہ ان پٹ ہے، کافی لوگوں کے آپ جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے بھی جیسے ابھی دوسرا پروگرام ہے ہمارا، تو ہم نے ہمارے گاؤں کی تقریباً جو ہے وہ 5000 سے اوپر آبادی ہے. 5000 سے اوپر آبادی ہے. اس میں تقریباً جو ہے وہ 300 سے اوپر آدمی جو ہے ہمارے وہ بیرون ملک ہے. ابھی تک جن لوگوں نے ڈھوک نما لوگ سے یا اوورسیز ہیں ہمیں جوائن کیا ہے ان میں 126 آدمی ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہماری ویلفیئر کو. تو یہ بہت لوگوں میں کافی جذبہ ہے، ہمارے میں لوگوں میں کافی شعور ہے، وہ ہماری مدد کر رہے ہیں.
मेरा तकरीबन हर आदमी के साथ रब्ता रहता है कि चाहे कोई मेंबर है या नहीं है, इस चीज को लोग जो है काफी हद तक इस चीज पर मुतमिन है। उनकी हर आदमी की मुस्बत सोच है। पहली जो चीज हम लेकर चले थे, ये लोग चलो कमेटी बनाते हैं, और सबसे पहला जो हमारा मंशूर था वो ये था कि हमने लोगों को करीब लाना है। काम तो होते रहते हैं, लोग करा भी रहे थे, चलो छोटी छोटी जो वो सोसाइटियां बनी हुई थी लोग काम करा रहे थे, सफाई भी हो रही थी, ऐसी चीजें। सबसे बड़ी चीज जो थी वो ये थी कि आपस में भाईचारा, उसमें हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं कि मैं कह सकता हूँ 95% तक हम कामयाब हो गए। माशाल्लाह, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, बहुत अच्छी जो है ना ये प्रोग्रेस है हमारी। काफी लोग जो है वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, और हर आदमी कोशिश कर रहा है। ये नहीं कि कोई एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, हर आदमी कोशिश कर रहा है। चलो थोड़ी बहुत जो है, आपको पता है गाँव में जो गाँव की जिंदगी है उसमें काफी चीजें जो होती है ना वो आस्ता आस्ता खत्म होती है, लेकिन 95% जो है वो लोग जो है वो मुतमिन है। कम कम मेरे पर मुतमिन है, ये मुझे पता है। तो उसकी मिसाल एक यह है कि एक दफा हमने मीटिंग रखी तो पूरा गांव है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने इनकार किया हो। हर एक आदमी ने कहा कि जी बिल्कुल हम जो है पहले नंबर पर आए। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, इस चीज को ही हमने आगे लेकर चलना है। काम तो होते रहे हैं, होते रहेंगे, पहले भी होते रहे। सबसे बड़ी चीज जो है हमारी यही है। तो इस अल्लाह का बड़ा शुक्र है, इसमें हम कामयाब हैं। काफी आगे भी और भी मंसूबे हैं, इतना हमने सोचा ही नहीं था जितना वो ताहिर भाई ने बताया है कि इतने प्रोग्राम हमने कर लिए हैं। काफी चीजें वो हमारी फाइनल हो गई हैं, शजरकारी हो गई है, वाटर प्लांट हमारे तीन लग गए हैं। चौथे जो है एक जो है उसकी मुकम्मल पेमेंट हमारे पास आ गई है। उसके बाद 5वें के आधे से ज्यादा जो है वो लोगों ने डोनेट किया, उसके भी पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं। इसी तरह माशाल्लाह ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन इतनी 5000 की आबादी में मेरे ख्याल में इतने ज्यादा प्लांट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई इसमें डोनेशन देता है और वो ये कहता है कि इसके अलावा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ही लगना चाहिए, तो यकीनन लगवाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ूंगा जनाब मजर इकबाल शम्मद साहब से, क्योंकि वो भी एक समाजी शख्सियत है और हमेशा से उन्होंने कोशिश जारी रखी है कि ढोक नमालोक में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां मुश्तरका जद्दोजहद करके गांव में रफाई काम करवाए जाए, गांव की तरक्की के लिए काम किया जाए। लेकिन इससे पहले वो अपनी तमाम तर कोशिशों में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अब जिस प्लेटफॉर्म पर वो इकट्ठे हैं इस पर पूरे गांव का इत्तेफाक है और पूरा गांव एक जगह पर मिलकर काम कर रहा है। मदर साहब, आप पाकिस्तान रहते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहेंगे, और जो ये काम कर रहे हैं उस पर गांव के लोग और आप कहां तक मुतमिन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले साहब असदबाद जाफरी साहब और शुक्रिया अदा कर। सॉरी मदर साहब, बाकी दोस्त जो है वो अपना माइक जो है उसको म्यूट कर दें और सिर्फ मदर साहब जो है वो अनम्यूट करके जो बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर अंदाज से समझ आ सकेगी। जी मदर साहब। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने हमारे जो ख्वाब थे, हमारी जो ख्वाब उनको पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म जमा किया। और अब्दुल साहब, मैं तो समझता हूँ कि जो हम कोशिश करते रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं थे, और वही जो हमारी कोशिश थी, जो हम पौधे लगाते रहे थे, वही अब जो है ना फलना फूलना शुरू हो गए हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जो टीम आज से 20 साल पहले हमारे साथ थी, वो सारे के सारे लोग आज इस ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट में शामिल हैं और इसके सरगर्म कारकुन हैं। दूसरी बात यह है कि मैं अपने ढोकनमा लोग देख रहा हूँ कि हमारा पूरा गांव, उसमें बच्चे हों बड़े हों, लोग जो है वो इस वक्त
ओवरसीज ट्रस्ट के साथ तामन कर रहे हैं और हमारे गांव में बहुत जज्बा है। अब जिससे भी बात होती है यही कहते हैं कि ढोक नवा लोग अब तब्दील हो चुका है। हमारा गांव जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गया है। उनमें जो छोटी छोटी नफरतें थी वो खत्म हो गई हैं। दूसरी बात हमारे गांव के नौजवान सारा दिन अपने के लिए अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए सोचते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज ट्रस्ट ने हमारे नौजवान एक बात दे दी है। हमारे गांव सब लोग ओवरसीज ट्रस्ट का बनने पे महसूस करते हैं और मैं तो कहता हूँ कि जिस इंसान ने भी या ढोकनमा लोग के जिस फर्द ने भी बाइज्जत जिंदगी बसर करनी है उसको अब ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट का मेंबर बनना होगा, क्योंकि अब हमारी इज्जत भी इसमें है और हमारा जो ख्वाहिशात हैं अपने ढोकनमा लोग को मिसाली बनाने के लिए, ढोकनमा लोग के हैं उनको सहूलतें फराहम करने के लिए, ये सब कुछ अब ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट में हमें मिल रहा है। हमारे लोग में अल्हम्दुलिल्लाह जितने काम हो रहे हैं इतने मंडी बहुद्दीन में किसी जगह पे भी नहीं हो रहा है। तो ये एक ढोकनमा लोग में माहौल, अब ये माहौल जो है इंशाल्लाह ताला कायम रहेगा और जो पौधे हम 20 साल पहले लगा रहे थे अब अल्लाह के फजल करम से वो एक बाग बन गया है और अब ये हमारी आप इस प्लेटफॉर्म की अहमियत और इस प्लेटफॉर्म से जो काम हो रहे हैं उससे 100% मुतमिन है। जी मैं तो बहुत ज्यादा मुतमिन हूँ, बहुत ज्यादा। यकीन जाने कि जो अब हो रहा है ये हमने कभी सोचा ही नहीं था कि पूरा गांव होगा एक प्लेटफॉर्म पे जमा होगा और लाइटें लगी होंगी और पौधे लगे होंगे और साफ पानी मिल रहा होगा, गरीबों को राशन के पैसे मिल रहे हैं और जो स्कूल के बच्चे हैं उनको इनामात मिल रहे हैं, यानी और स्कूल की जो अपने गांव की जो गलियां और नालियां हैं उनकी मरम्मत हो रही है, सोलंग लग रहे हैं। कौन सा काम है? जो हमारे दूर दराज के बच्चे हैं उनके लिए वैनें लग चुकी हैं और मरीजों के लिए हमारे पास एम्बुलेंस मौजूद है। अल्लाह के फजल से हर चीज जो है वो इस वक्त ढोकनमा लोग में मौजूद है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से 1 साल तक आप देखेंगे कि ढोकनमा लोग जो है ना वो मंडी में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक मिसाली होगा। और ये सारे का सेहरा जो है ना वो हमारे जो 5-6 बानी मेंबर हैं उन पे जाता है कि जिन्होंने इसको आगाज किया और अब अल्लाह के फजल करम से पूरा गांव जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा है। बहुत खूब। अब्दुल बासित साहब आपकी तरफ आऊंगा, आप ये बताइएगा कि ये तो बातें आपने अपने दोस्तों की सुनी, सफाई पर भी मुतमिन है, शजरकारी भी उन्होंने की है उसकी भी बातें आपने सुनी और दीगर जो मंसूबे उन्होंने मुकम्मल किए हैं जो जारी हैं वो सारे ही खुशाइंद है। आप ये बताइएगा कि इस प्लेटफॉर्म से आप क्या इरादा रखते हैं आने वाले वक्त में, हेल्थ के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में आपको कुछ करना चाहिए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रऊफ साहब, मुझे इस जो प्लेटफार्म है इसकी तारीफ करना या इसमें बातें ज़्यादा करने की या इसकी तमीद बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे भाई जो हैं, मेरे अंकल जो हैं, उन्होंने इसका बहुत अच्छे से तारफ़ करवा दिया है। मैंने इस तंजीम को, इस वेलफेयर को ज्वाइन जो है वो दिसंबर में किया है और मैंने इसी बिना पर किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस तंजीम के मसाली काम देखे हैं, जो इन्होंने काम किए हैं, या ये जो लोग काम कर रहे हैं ये 100% मुखलस और साफ नीयत के साथ इस वेलफेयर को अपना टाइम दे रहे हैं और आगे भी मुझे 100% उम्मीद है कि ये जिस तरीके से हमारी वेलफेयर चल रही है ये किसी एक की वेलफेयर नहीं है, हमारी सब की वेलफेयर है और ये बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह ये चल रही है ये ढोकनमा लोक में बहुत से मसाली काम करेगी, चाहे वो सेहत के शोबे में हो, चाहे वो तलीम के शोबे में हो, चाहे वो फलाई कामों के शोबे में हो, चाहे वो गरीबों की मदद करने में हो,
چاہے وہ ہمارے نواں لوگ کو صاف صاف سبز و شداب کرنے کے طریقے، کوئی بھی کام ہو، ہمارے یہ ڈوک نواں لوگ کے جو ویلفیئر کے ممبر ہیں، جو اس کے بانی ہیں، یا جو اس کی تنظیم سازی کرنے والے ہیں، یا جو لوگ اس میں کسی بھی عہدے پر فیض ہے، وہ ہر بندہ مخلص طریقے سے اور بالکل زندہ دلی سے اور جرأت سے اور بہادری سے یہ کام کر رہے ہیں. یہ تمام لوگ اس کے جناب خراج تحسین کے مستحق ہیں. اور میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں جب میں سنتا ہوں یا کوئی آدمی بتاتا ہے کہ ڈھوکنوا لوک میں یہ کام ہو رہا ہے، ڈھوکنوا لوک کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ میں نے جب سے اس کو جوائن کیا، الحمدللہ میں خود پچھتا رہا ہوں کہ پچھلے 4-5 ماہ جو میں نے اس کو جوائن نہیں کیا، وہ مجھے دلی تکلیف ہے کہ مجھے اس کو شروع میں ہی جوائن کر لینا چاہیے. اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، یہ جو ہمارے بانی ممبر ہیں، ان کی محبت، ان کا جذبہ اور ان کا جو ایمانداری ہے، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے. یہ دل سے ہمارے ڈھوکنوا لوگ کی جو ہے خدمت کر رہے ہیں. باقی ہمارے ڈھوکنوا لوگ کو ایک ڈسپینسری کی اشد ضرورت ہے. اگر اس پہ کوئی کام ہوگا تو انشاءاللہ بفضل تعالی ہم بھی اپنا جو کچھ ہوا حصہ ڈالیں گے، اور انشاءاللہ دوسرے ممبر بھی، مجھے امید ہے انشاءاللہ اس میں پورا بڑھ چڑھ کے حصہ دیں گے. کیونکہ ہمارے ڈھوکنوا لوگ میں ایک ڈھوکا صاحب میں چھوٹا سا ہاسپٹل ہے، لیکن وہ بھی خاص اس میں کوئی اتنا اچیومنٹ نہیں ہے اس کی، مطلب سہولیات کی کمی ہے وہاں بھی، بہت زیادہ فقدان ہے. تو اور پرائیویٹ ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، لیکن ڈسپینسری کی جو ہے نا وہ پراپر سہولت، وہ ہمارے ڈھوکنوا لوگ میں اگر ہم سب مل کے یہ کوشش کریں تو ڈسپینسری جو ہے نا وہ اس کی کوئی سہولت موجود ہو، جس سے بہت سے ایسے غربا ہیں، ایسے لوگ ہیں ہمارے ڈھوکنوا لوگ میں بھی، یا کسی نزدیک والے گاؤں سے بھی اگر کوئی آتا ہے تو ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں، جو واقعہ ہی جو ہے نا اتنے غربت کے عالم میں ہیں کہ ان کو اپنی دوائی لینے کی بھی بہت زیادہ تکلیف، اور وہ اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے گھر پیٹ پال سکے. یا مشکلات ہیں کہ کوئی ایسا سسٹم لگایا جائے یا ایسا کوئی سسٹم چلایا جائے کہ ہم سب جو ہے نا وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور یہ کام ضروری ہے. باقی ویلفیئر میں جو ناصر کام ہو رہے ہیں، صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ جی میں بالکل آپ کو سن رہا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ناصر ہے. صاحب پلیز، آپ نے ڈھوکنوا لوگ کے جوانوں کا جذبہ دیکھا، کس طرح وہ پرعزم ہے اور کس طرح وہ اپنے گاؤں کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اور آگے نئے پروجیکٹس جو ہیں ان کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہیلتھ اور ایجوکیشن میں بھی وہ پرعزم ہے کہ وہ اس میں ضرور کام کریں گے اور جتنی بھی کمی اس میں ہے اس کو کلیئر کریں گے. آپ ڈھوکنوا لوگ کے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ عبدالرؤف صاحب، سب سے پہلے تو جو پروگرام میں گیسٹ ہیں آپ کے ڈھوکنوا لوگ کے معزز ممبران، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کے جو مثالی کام ہے. اس کے بعد ڈھوکنوا لوگ ٹرسٹ ایک سوچ کا نام ہے، اور ہمیشہ 2 لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں، پھر دوسرے اس سوچ کو عملی جامہ پہناتے ہیں. تو آپ کی ان ڈھوکنوا لوگ کے ان سپوتوں کی، ان بہادر محب الوطن اور محب الڈھوکنوا لوگ کے اوورسیز پاکستانیوں سمیت اوورسیز ڈھوکنوا لوگ کے باسیوں کی یہ جو محبت ہے، یہ ایک مثالی ہے. ہم نے وہاں پہ کیمپ کیا ہے، ہم آپ کی مہمان نوازی سے بھی متاثر ہوئے ہیں، ہم آپ کی میزبانی سے بھی بہت متاثر ہوئے ہیں. ہم ڈھوکنوا لوگ کو میں اپنے پورے ضلع کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جہاں تک کام کا تعلق ہے، آپ سارے صحت صفائی اور بے شمار کام آپ کر رہے ہیں، اور مین چیزیں ہمیں جو چیلنج ہوں گے وہ ہمیں ہوگا ایجوکیشن کا اور ہیلتھ کا. ہیلتھ کے حوالے سے جیسے میرے بھائی نے ابھی لاسٹ آپ کے گیسٹ نے فرمایا کہ ڈسپینسری کی ضرورت ہے. ہم نے کافی ڈسپینسری کے اوپر کام بھی کیا ہے، اور اس کچھ کامیاب ہوئی، کچھ ناکامیاب ہوئی. ان کی ناکامی کی مین وجہ یہ تھی کہ لوکل ڈسپینسر جو ہوتے ہیں ان کو جو عادت ہوتی ہے پیسے کی، اس چکر میں وہ اپنی دیہڑی لگانے کے چکر میں بعض اوقات وہ انہوں نے ہمیں خراب کیا. ہمارے پاس ابھی چل بھی رہی ہیں، ایسا نیٹ ورک بھی ہے. تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو ایک سینٹرل سسٹم جو ہے وہاں پہ ہم 2-3 ڈاکٹر جو ہے ہیڈ کوارٹر پہ بٹھائیں، اور اس کو میرے دوست ہیں جو پاکستان پورے میں ٹیلی میڈیسن پہ لنک ہم کریں گے.
ایک اسی آفس کے ساتھ آپ کے ڈھوک نوالوک میں کمرہ ہوگا، وہاں پہ ٹرسٹ کی طرف سے میڈیسن ہوگی، جو لوگ ہوں گے زکوٰۃ کے مستحق ان کو ٹوٹل فری ملے گی، اور جو پیئنگ پوزیشن میں ہوں گے وہ وہاں پہ پے کریں گے۔ وہ وہاں پہ جو آپ کا بندہ ہوگا اس کو ہم ٹریننگ بھی دے دیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے وہ کنسلٹ کر لے گا۔ جب آپ کی بیسک ایشو ہے ہمارا ڈوگ نواں لوگ ہو یا چوٹ دے رہا ہوں، ہمارے سب کے ملتے جلتے مسائل ہیں ہیلتھ کے حوالے سے۔ بیسک جو ہے وہ ڈسپینسری کا جو ہے یہ پورے ڈسٹرکٹ میں ہم اس طرح آسانی سے اس کو کام کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ باقی رہا کو ڈاکٹرز کا جو ایکسپینس کا ہے، وہ ساری تنظیمیں جو ہیں مل کے ہم ایک فنڈ قائم کر لیں گے، اس میں ہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہمارے لیے کام کریں گے مختلف شعبوں کے، جو آپ کے چند منٹ میں آپ کے گاؤں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا۔ ضرورت ہوگی تو بلا لے گا، نہیں ہوگی تو اس میں ہم منڈی بول دیں گے، باہر سے بھی مین ڈاکٹر جو ہیں ان کو ہم لے لیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایجوکیشن کا ہے، ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے جو گاؤں ہیں ان میں ٹاپ لیول کے جو ہیں ادارے ہونے چاہیے، آپ کے سکول جو ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا چاہیے، سکولوں میں بہتر ٹیچر پرووائڈ کرنے چاہیے، سکولوں میں گورنمنٹ کے سکولوں میں بہترین جو ہے وہ فرنیچر ہو، ان میں بچوں کے لیے کھیلنے کا بھی سامان ہو۔ ان کے اوپر بھی میں ابھی پاکستان آ رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالی ملک کے نامور جو ایجوکیشنسٹ ہیں، جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ان کو ملوں گا، ان کے ساتھ ایک پورا سسٹم بنائیں گے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ پھر ایک کمپین بنائیں گے، اور کمپین میں تحصیل اور ضلع لیول پہ ایک اویئرنیس دیں گے۔ اویئرنیس کے ساتھ جو ہے وہ تربیت کے لیے کون سے ٹول ضروری ہیں، کس طرح بچوں کی تربیت کے ساتھ ان کو تعلیم جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اب میں آؤں گا آپ کے ڈوگ نواں لوگ کے، اگر میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی کہ منشا صاحب صبح 4 بجے فرانس پیرس سے اٹھ کے اور وہاں پہ صفائی کا کام شروع کرواتے ہیں، اور یہ وہاں پہ سب جو موجود ہیں پروگرام میں جو ممبران ہیں، اور یہ جس ذمہ داری سے کام کو کرتے ہیں، میں بڑا حیران ہوا ہوں۔ اسی ہی جذبے کی ضرورت ہے، اسی ولولے کی ضرورت ہے، کیونکہ ویلفیئر کا کام ایک پاگل پن ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے پاگل ہیں ہماری طرح جو ضلع میں موجود ہیں، پہلے ان کو کوئی دکھاتا نہیں تھا، اب وہ سامنے آ گئے ہیں۔ یہ ایسے ہی ٹولے کی ہمیں ضرورت ہے، یہ ہی بدلے گا، کیونکہ یہ ایک پاگل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جذبہ جو ہوتا ہے، ایموشن آپ کا جو آپ کو چلاتا ہے، جو آپ کو ڈرائیو کرتا ہے، یہ نہ تو آپ کو تھکنے دیتا ہے، یہ آپ کو اس کام کی طرف کھینچ کے لے آتا ہے، آپ کے جتنے بھی ضروری کام ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک جو الحمدللہ ایک مہم جو چلی ہے، جس میں لوگ جو ہیں وہ جوک در جو اور اتنی محبت کے ساتھ آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ بہت بڑے پیمانے پہ پھیلے گی۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو ضلع کو ماڈل ضلع بنائیں گے۔ بہت شکریہ ناصر باز طارڑ صاحب، آپ نے بہت اچھے انداز میں پوری تفصیل بتائی ہے، اور انشاءاللہ اب ڈوگ نواں لوگ والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر انہوں نے ڈسپینسری بنانی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، وہ بعد میں آپ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھوں گا جناب طاہر فاروق سائی صاحب کی طرف۔ طاہر فاروق سائی صاحب، آپ کا خاندان اس ٹرسٹ میں سب سے بڑا ڈونر ہے، چونکہ میرے پاس سارا ریکارڈ ہے، مجھے پتا ہے کس طرح آپ لوگوں نے، آپ کے خاندان نے ڈونیشن دی ہے۔ آپ جو اب تک اس اوورسیز فاؤنڈیشن کا ممبر نہیں بنے، اوورسیز ڈوگ نواں لوگ جو ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ ان کو آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے اتنی بڑی ڈونیشن دے کے بھی آپ کی دولت میں کمی نہیں ہوئی، اور ان کو کس طرح کا میسج دیں گے کہ وہ بھی مہربانی کر کے آپ کی اس تحریک کا، آپ کی اس کارواں کا حصہ بن جائیں؟ عبدالرؤف گوندر صاحب، میں ان لوگوں کے لیے اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم خود کا جو گھر کا کام کرتے ہیں نا، صاف ظاہر وہ اپنے لیے کرتے ہیں، ہم جائیدادیں خریدتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، ہم اتنے کوٹھیاں بناتے ہیں، اس میں اتنی خوبصورت گھر بناتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیں، میں یہ لاسٹ 2.5 منتھ پاکستان رہا ہوں، میں آپ کو مجھے اتنی خوشی اور اتنا سکون، یعنی کہ جو یہ رفائی کام کر کے یا اس طرح اس ٹرسٹ کے تھرو ہم نے جو لوگوں کے لیے کام کیے ہیں، اپنے گاؤں کے لیے کام کیے ہیں، وہ اپنا خود کا ذاتی کام کر کے بھی اتنی خوشی اور اتنا سکون نہیں ملتا، اور وہ دلی خوشی ہوتی ہے جو بندہ الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔
یعنی کہ پتہ نہیں ہم کب سے اپنے اپنے گھروں کے اپنے گھر کے لیے ہم بہ رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے سب محنت مزدوریاں لوگ کر رہے ہیں، لیکن اپنے رزق میں سے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، وہ سکون اور وہ خوشی جو محسوس ہوتی ہے نا، وہ جو میرے بھائی ابھی اس میں نہیں آئے وہ اس سے محروم ہے. جیسے عبد الباسط صاحب کی انہوں نے بات سنی اور وہ صاحب ذرا سن رہے ہوں گے کہ وہ خود پچھتا رہے ہیں اس چیز پر، یعنی کہ میں نے شروع سے اس کو جوائن کیوں نہیں کیا، میں نے 5 منتھ ضائع کر دیے ہیں. اور یہ وہ لوگ جو ابھی اس کارواں کا حصہ نہیں بنے، وہ خود اس چیز کو اگر دیکھیں گے، اگر ان کی دیکھنے والی آنکھ ہے تو جتنی خوشی محسوس ہوتی ہے نا، مجھے دیکھ کے اگر سوچ سکتے ہیں تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ آئیں اس کارواں کا حصہ بنیں، اپنے گاؤں کو، اپنے ان گاؤں کی محرومیوں کو دور کریں، اپنے گاؤں کی ضرورتیں مستحق لوگ ہیں ان کی امداد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا اس کو اس دنیا میں بھی اجر دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اور جو سکون اور خوشی یہ کام کرنے میں ہے، میرے خیال میں عبد الرؤف بھائی وہ دنیا میں اور کوئی کام کرنے سے آپ کو نہیں مل سکتی. تو جس بلا طرح شبہ خدمت خلق سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے، اور آپ نے یقیناً بہت اچھا کام کیا ہے اور اس کام کو جاری رکھنا چاہیے. میں آگے بڑھوں گا محمد منشا سائی صاحب کی طرف، چونکہ محمد منشا سائی صاحب، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کسی بھی کام کے لیے پہلے 6 ماہ جو ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں، اس میں بڑی تنقید بھی ہوتی ہے، اس میں بڑی بڑی باتیں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات ممبران اور جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کا مشکل ٹائم تو گزر گیا ہے. آگے آپ اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ ڈوک نما کا، اور کون سے جو منصوبے ہیں آپ مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ کا سپیکر بند ہے، سپیکر آن کر لیں. جی ہاں آگے جی آواز بندر صاحب ابھی آ رہی ہے؟ یہ چلا گیا، کٹ آف ہو گیا ہے. آ رہی آواز، آپ جاری رکھیں اپنی گفتگو. آواز آ رہی ہے، وہ ادھر وہ چلا گیا. فوٹو بھی آ رہی ہے، آپ بات جاری رکھیں. اچھا بندر صاحب، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لیا. اس میں ظفر عرفات صاحب ہیں، انہوں نے وہ ہمیں جو واٹر فلٹر لگا کر دیا، 8 لاکھ روپیہ اس کا خرچ کیا، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. اس کے بعد طاہر فروخ صاحب صاحب نے ہمیں وہ لوڈر رکشہ لے کر دیا، تقریباً وہ 3 لاکھ کا وہ بنتا ہے، وہ بھی ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اس کے بعد احسان اللہ صاحب نے ہمیں 10 لاکھ دیا لائٹوں کے لیے اور اس کے نالے کے لیے، ان کے بھی ہم بہت 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 شکر گزار ہیں. اکرم صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے 5 لاکھ دیا اس کے واٹر فلٹر کے ڈونیٹ کا لیا. بابر اجاز صاحب نے، اور قیصر فروخ ہے. اس کے بعد یہ آپ اپنی اسکرین ذرا ٹھیک کر لیں، کیونکہ آپ کی اسکرین جو ہے وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہی. آٹو روٹیٹ پہ کر لیں. اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ اس میری ادھر سے فوٹو جاتی رہی. تو اس میں ہم نے جو ہے نا ابھی وہ بھی ٹھیک نہیں آ رہی، کیونکہ آٹو روٹیٹ آپ کا آن نہیں ہے. ایک منٹ کراتا ہوں میں اس کو. یہاں پر ٹھیک ہے. یہ اس میں فوٹو بند ہوگی. آپ ویڈیو بند کر لیں، آڈیو پہ بات کر لیں. چلو ٹھیک ہے، آڈیو آ رہی ہے؟ آڈیو آواز آ رہی ہے، آپ ویڈیو بند کر کے آڈیو پہ بات کر لیں. اچھا چلو کوئی. تو اس میں ہم نے جو ایک تو وہ ایجوکیشن کا، دوسرا جو ہے وہ فارمیسی کا، یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. کچھ دن پہلے تقریباً 1-2 ہفتہ پہلے میری بات ہوئی تھی ناصر صاحب سے، وہ فارمیسی کے بارے میں. 1-2 اور آدمی ہیں، ان سے بھی بات ہماری چل رہی ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی جو ہے وہ ہیلپ کریں گے فارمیسی کا، جیسے ابھی ناصر صاحب نے بتایا. اسی طرح جو ہے ہمارے پاس سکول تو کافی ہیں. پرائمری سکول ہے ڈوک نواں لوگ، اس کے بعد ہائر سیکنڈری سکول ہے وہ لڑکیوں کا، اسی طرح ڈوک کاسب والا جو یونین کونسل کا ہے وہ بھی. اگر ہم ان تینوں سکولوں میں اپنے جو ہے نا وہ کام شروع کریں، بہتر تعلیم کے لیے، لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، جیسے
बेंच कुर्सियां या कमरों की रिपेयरिंग, तो इस तरह के माहौल जो है ना वो आस्ता आस्ता कोशिश करेंगे हम, अभी हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। तो उसके बाद ये जैसे शजरकारी हमने शुरू की है, वो सब दोस्तों ने उसमें काफी हिस्सा लिया है, काफी लोगों ने जो है ना वो बढ़ चढ़ कर इमदाद भी दी है। इसी तरह आगे चल रहे हैं हम, जो काम जितने भी कर रहे हैं ना, तो अभी हमारे पास जो है ना छोटे जो काम है वो तकरीबन खत्म हो गए। अभी हमारे पास सबसे बड़े काम जो दो रह गए हैं, ये दो ही रह गए, एक वो फार्मेसी वाला, एक वो तालीम वाला। उस पर हम सारे आदमी जो है ना भी कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे उसमें सारा। बाकी गोंदल साहब, इस वेलफेयर ट्रस्ट को कामयाब बनाने में सबसे बड़ा आपका हाथ है। आपने ये शुरू की थी, आपने ये सब कुछ किया था, आपकी वजह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। माशाल्लाह हमारे लोग जो हैं इनमें इतना जज्बा है, इतनी खुशी होती है हमें, तो वो तलखी वाली बातें जो है ना वो हमें भूल गई हैं। अभी तो है ना, कोई बात करे भी ना तलखी वाली तो खुशी होती है, कहते हैं कि मेरे दिल में होती है। मैं कहता हूँ यार चलो किसी ने की तो किया है ना, इतना शौर तो है ना लोगों में, अपना हक मांगते हैं या अच्छी बात करते हैं या वो भाईचारे की बात करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं हम अब्दुल साहब, अल्लाह का बड़ा करम। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी। आपकी कारकर्दगी माशाल्लाह मिसाली है। ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट डोकनवालों का शोर अब पूरे जिला मंडी बावलदीन में है, जहाँ कहीं भी जाएं वो आपकी मिसालें देते हैं। यकीनन ये आपके लिए बायसे फख्र भी है और काबिल तारीफ भी है। अब्दुल बासित साहब, आप अपने ओवरसीज भाइयों को क्या मैसेज देंगे? जी, मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों को सबको मैसेज दूंगा कि आए और इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। कतरा कतरे से जो है दरिया बनता है। सब भाइयों से गुजारिश है, जितने भी हमारे ओवरसीज मेंबर हैं, जितने भी हमारे बैरून मुल्क रहने वाले भाई हैं, उन सब से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एक थोड़ा सा हिस्सा डालते जाएं इसमें, तो इंशाल्लाह बफज़ल ताला कोई भी काम बड़ा नहीं होगा, कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। इंशाल्लाह हमारी हर अचीवमेंट हम हासिल करेंगे और इंशाल्लाह वो इलामा इकबाल का एक शेर है ना, तुंदी बाद मुखालफ से न घबराया कर तू है काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। कुछ लोग जो कहते भी है ना ये वेलफेयर को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनकी बातें बिल्कुल ना सुनो। आप बी पॉजिटिव होके तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इसको ज्वाइन करें। ये हमारे सब के बच्चों का मुस्तकबिल है, ये हमारे गांव का मुस्तकबिल है। तो हम अगर इसको ज्वाइन करते करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालते जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हमारा गांव एक मिसाली गांव होगा, जिसमें इंशाल्लाह हर वो सहूलत मौजूद होगी जो यूरोप के शहर में, जो यूरोप के गांव में मौजूद होती है। इंशाल्लाह हम इस वेलफेयर अब्दुल को आगे बासित लेकर साहब, चलेंगे। इस मौका पर मैं यही कहूंगा, गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तनकीद उन्हीं पर होगी जो कुछ करने के काबिल है, जो आगे बढ़कर लोगों की खिदमत करते हैं। यकीनन उन पर तनकीद भी होती है, उनमें नकायस भी निकाले जाते हैं, लेकिन जब इरादा पुख्ता हो, काम नेक हो, तो अल्लाह ताला की मदद के साथ इंसान जो है वो कामयाब हो जाता है। मुझे पूरा यकीन है डोकनमा लोग के जितने भी मेम्बरान हैं माशाल्लाह बाशऊर हैं और वो इस प्लेटफॉर्म की अहमियत को बखूबी समझते हैं और इत्तेफाक इत्तेहाद की मजबूती के लिए सब मिलकर कोशिश भी कर रहे हैं। यकीन ये डोकनमा लोग में एक नई तारीख है। आने वाली नस्ल आपके इस इत्तेहाद से मुस्तफीद होगी और यकीनन आपको अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। मजर इकबाल चमन साहब, आप मुख्तलिफ देहातों में मुलाजमत कर रहे हैं, यकीनन आपकी वाकफियत है जिला मंडी बावलदीन के मुख्तलिफ लोगों के साथ। आप मंडी बावलदीन के ओवरसीज को क्या मैसेज देंगे? क्या सभी को इस प्लेटफॉर्म अपने अपने गांव में इसी तरह के प्लेटफॉर्म बनाकर वेलफेयर के कामों में आगे आना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। गोदल साहब, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि हर गांव में ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अब प्लेटफॉर्म भी बन चुके हैं, उनको एक मॉडल भी मिल चुका है और अब वो देहात जिनमें वेलफेयर अभी नहीं बनी उनके लिए मॉडल मौजूद है। उनके लिए वेलफेयर बनाना और उसको चलाना इतना मुश्किल नहीं रहा, इतना मुश्किल ये शुरू में था। और जहाँ जहाँ भी वाकफियत है, तकरीबन हर छोटी मोटी कोई ना कोई वेलफेयर, सिर्फ उस
کو موٹیویٹ کرنا اور اس کو اپنے یہ سسٹم کے ساتھ جوڑنا. جیسے پچھلے دنوں سیویا وہاں کافی دیر سے لوگ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, لیکن جس انداز سے ڈوکنما لوگ میں ہو رہا ہے اس طرح وہ نہیں کر رہے تھے. اب ان سے ہر روز رابطہ ہوتا ہے. وہ بھی ہماری طرح صاف پانی اور اپنا درخت لگانا یہ انہوں نے کام شروع کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک پازیٹیو سرگرمی ہے. اس کو تمام دیہاتوں میں جہاں واقفیت ہے ان سے مل کر ان کو موٹیویٹ کریں, اور جس دیہات میں ویلفیئر بنی ہوئی ہے اس کو یہ ہماری ذیلی جو ایک نظام ہے, ہماری ویلفیئر ہے, اس کے ساتھ منسلک کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ جو ایک ویلفیئر کا سلسلہ ہے وہ پورے منڈی بہاؤ ضلع میں پھیل جائے گا. اور جتنا یہ جس طرح ایک گاؤں میں ممبر زیادہ ہوتے ہیں تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے, ایک ماحول بن جاتا ہے تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس طرح جب سارے دیہاتوں میں یہ ویلفیئر کام کرنا شروع کر دے آسان ہو جائے گا. یہ پھر ایک نا جس طرح خون میں ایک چیز آج کل شامل ہے کہ ہر وقت نیٹ کو دیکھتے رہنا, وہ خون میں شامل ہے. اسی طرح پھر آہستہ آہستہ یہ پورا منڈی بہاؤ الدین کے تمام دیہاتوں میں اور جو لوگ ویلفیئر کا کام کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں میں یہ خون کی طرح یہ جذبہ, جس طرح ناصر بھائی نے کہا کہ یہ پاگل پن کا جذبہ یہ پیدا ہو جائے گا. اور جب یہ دیوانے اور مستانے اور کچھ لوگ مل جائے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ تبدیلی لائیں گے. تو میں ضرور انشاءاللہ میں سبھی کو کہوں گا کہ پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے جس جدوجہد کا آغاز کیا ہے اس کا اب آپ رزلٹ دیکھ رہے ہیں, اس کے نتائج کتنے خوبصورت نکل رہے ہیں. مختلف دیہاتوں میں بنیادی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں. نوجوان اوورسیز جو ہیں وہ سبھی مل کر اپنے اپنے گاؤں میں مختلف ترقیاتی کام, مختلف فلاحی اور رفاہی کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں. جو اس پلیٹ فارم پر شامل ہو چکے ہیں ان کا شکریہ. جو ابھی تک اس پلیٹ فارم کو جوائن نہیں کر سکے ان کو بھی دعوت ہے کہ پلیز آپ بھی آئیں, مشترکہ جدوجہد کا آغاز کریں. ضلع منڈی بہاؤ الدین کو ایک نہیں, ہم سب نے مل کر مثالی بنانا ہے. ہر بندے نے اپنے حصے کی شمع کو جلانا ہے. ناصر عباس طاہر صاحب بہت جلد پاکستان جا رہے ہیں. ان کی واپسی پر انشاءاللہ وہاں پاکستان ضلع منڈی بہاؤ الدین میں ایک بہت بڑے کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا جس میں مختلف لوگ جو ہیں موٹیویشنل اور جو نامی گرامی لوگ ہیں ان کو بلایا جائے گا تاکہ جتنے بھی لوگ مختلف دیہاتوں میں رفاہی کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, ان کی عزت افزائی کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اس کام میں بھی عزت ہے, اس کام میں بھی شہرت ہے. یہ کام بھی جو ہے یہ دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں یقیناً بھلائی ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی تجارت کرتا ہے اسے کسی قسم کے نقصان کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے. اختتامی پیغام جو ہے وہ میں طاہر فروخ سائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ ڈھوکنما لوگ کے پلیٹ فارم سے اپنے گاؤں کے لوگوں اور اپنے اوورسیز لوگوں کو میسج دیں اور اسی کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. پلیز طاہر فروخ سائی صاحب آپ اپنا خیالات کا اظہار کیجیے. عبدالرؤف گوندل صاحب میں تھوڑا سا نا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا اختتامی میسج سے پہلے کہ میں یہ پچھلے ابھی آپ کو تھوڑی دیر بتایا 2 مہینے پاکستان رہا ہوں تو آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جو ہم نے ادھر رضاکار ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی نا وہ ان کا کام کرنے کا شوق جنون جس طرح ناصر عباس طاہر صاحب نے بتایا, ابھی بھائی مدر صاحب نے بتایا, ایسے جیسے کوئی بندہ کسی عشق میں مبتلا نہیں ہو جاتا, یعنی کہ ان کو ایسا جنون تھا کام کرنے کا کہ کچھ لوگ جاب کرتے تھے, کچھ لوگ اپنے ڈیرے پر یعنی کہ یہ زمیندارہ کام کرتے تھے. اس کام کو ان کو جلدی ہوتی تھی کہ وہ ختم کریں اور واپس آ کے یہ ٹرسٹ کے جو کام ہو رہے ہیں یا جو ان کے ذمہ کام ہے ان کو جلدی وہ کریں. تو میں اس میں رضاکار کمیٹی کے جتنے ممبران ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ہمارے گاؤں میں نوجوان تھے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا,
میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے. اور وہ اس طرح کے کاموں میں پہلے تھا نا, اس طرح ہمارے گاؤں میں اب جو ضلع منڈی باولدین میں بھی چل رہا تھا, یعنی کہ جو نوجوان نسل ہے نا وہ برائیوں کی طرف راغب ہو رہی تھی, یعنی کہ نشے کا جو ہے ایک سٹینڈ چل چکا تھا اور بری صحبتوں کی طرف نوجوان جا رہے تھے. ان جو سوسائٹیز بنی ہیں اس کو دیکھ کر وہ نوجوان جو اس طرف جا رہے تھے وہ اس طرف آ گئے ہیں, یعنی کہ جو پہلے کام برائی کی طرف لوگ جانا شروع ہوئے تھے وہ پلٹ کر, یہ سب سے ہماری ایک یہ بھی بڑی کامیابی ہے, یعنی کہ ہم نے اس چیز کو اب بالکل ختم ہو گیا, وہ ختم ہونے کے کنارے پہ جو رہ گیا وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. یعنی کہ لوگوں کا رجحان, بچوں کا رجحان, نوجوانوں کا رجحان, بزرگوں کا رجحان اس کاموں کی طرف آ گیا. تو میرا باقی جتنے ہمارے اوورسیز ممبر ہیں جو ابھی تک جنہوں نے اس کارواں کو, اس ٹرسٹ کو جوائن نہیں کیا, ان سے گزارش ہے کہ وہ پلیز آئیں اور ہمارا ساتھ دیں. یہ ہم سب نے مل کر اس گاؤں کو اپنے ضلع کا سب سے بہترین گاؤں بنانا ہے. ہم نے ویژن بنانا ہے اور اپنے گاؤں میں جو بھی جتنے بھی ہمارے کام ہیں ہم نے کسی کی طرف نہیں دیکھنا. انشاءاللہ ہم نے وہ خود کرنے ہیں اور ہم جس طرح پہلے اس میں کامیاب ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس میں سارے کاموں میں کامیاب ہوں گے. بالکل, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آپ کا جذبہ قابل تعریف ہے, سبھی لوگ اس بات پر متفق ہیں. محمد منشا صاحب, اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں, پروگرام کے اختتام کا وقت ہو گیا ہے. اسد عباس جعفری صاحب یقیناً میری طرف دیکھ رہے ہوں گے, اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز بات کیجئے. گوندر صاحب, ہمارا یہی میسج ہے اپنے لوگوں سے, جس طرح چل رہے ہیں اسی جذبے سے اللہ کرے یہ آگے بڑھیں. جیسے ہمارے رضاکار تھے, پورا گاؤں ابھی ہمارا رضاکار ہے. ہم نے وہ چند ایک آدمی رکھے تھے, انہوں نے دن رات کام کیا ہے. ان کے لیے ہم اسپیشل جو ہے نا وہ پروگرام آپ سے ریکویسٹ کریں گے, ہم ان کو اس ٹی وی پر لائیں گے انشاءاللہ. تو میرا رابطہ بھی ہوا ہے ان سے, لیکن آج ٹائم تھوڑا تھا اس لیے, ورنہ میں نے 2-3 لانے تھے. تو ادھر بھی ہم ان کے لیے کوئی پروگرام کریں گے, ٹی وی پر بھی بلائیں گے. یہ ہمارے جو آدمی ہیں نا ماشاءاللہ, ان کا جذبہ آپ کو پتہ ہی ہے, دیکھتے رہے ہیں, ہم سے زیادہ جانتے ہیں. دید نہیں تھا, بہت محنت کی ہمارے لوگوں نے. ابھی تو پورا گاؤں جو ہے نا ہمارا وہ رضاکار بن گیا ماشاءاللہ. تو اس میں ایک چیز جو ہے نا دیکھیں آپ, ابھی ایک آدمی, میں نے کہا ہے کہ یہ 4 آدمی جو ہے نا یہ میں نے ہمارے آج کام کریں گے, تو کتنے رسپانس آئی. ہر آدمی نے یہ کہا ہے انکل جی بالکل یہ ٹھیک ہے. کسی نے نہیں کہا ہے جی فلاں کو کرو, فلاں کو کرو, فلاں کو کرو. کتنا ابھی جو ہے نا لوگوں میں کتنا وہ جذبہ, کتنی محبت آ گئی ہے لوگوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ انکل جی جو مرضی کریں. مجھے لوگوں نے فون کیے, میں نے کہا کہ یار یقیناً یہ کام ہی ایسا ہے, اس میں کوئی بندہ بھی رکاوٹ ڈالنے کے حق میں نہیں ہے. ہر بندہ یہی خواہش رکھتا ہے کہ یہ پلیٹ فارم کامیاب ہو. اور یہ یقیناً آپ اس میں بڑے ہیں اور ہر بندہ آپ کی عزت کرتا ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. جتنے بھی دوست ہیں, اگر کبھی آپ سخت بات کر بھی جائیں تو وہ بالکل اس کو برا محسوس نہیں کرتے, وہ آپ کی عزت کرتے ہیں. اس بات کا میں بھی گواہ ہوں. اللہ تعالیٰ, میری آپ سب کے لیے دعا ہے. آپ لوگوں نے وقت دیا, آپ اس پروگرام میں آئے, اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور سننے والوں کو بتایا کس طرح آپ نے یہ کمیٹی بنائی اور کس طرح آپ اپنے گاؤں کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں. شاید ان کو بھی آپ کو دیکھ کر, آپ کو سن کر ان کو بھی یہ شوق پیدا ہو, ان میں بھی یہ جذبہ ہے اور وہ بھی اپنے اپنے گاؤں میں ویلفیئر کے کاموں میں شامل ہوں. سبھی دوستوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سب سے کوشش کروں گا پھر ملاقات ہو اور آپ کی جو کارکردگی ہے اس کے بارے میں ضرور پوچھوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے.